السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ محترم اور معزز مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن کی اس مبارک مجلس میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس درس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اور وہ کہتے ہیں ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا نصارہ ہو۔ یہ ان کی آرزویں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تم اپنی واضح دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔ ہم اور آپ تقریباً ابتدائے سورت سے ہی یہود اور نصارہ سے متعلق اللہ رب العزت کی بہت ساری تصریحات اور توضیحات پڑھ رہے ہیں، اور ان کے غرور اور تکبر اور پرفریب دعوے بھی آپ کے سامنے ایک کے بعد دیگرے اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے۔ ایمان اور عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے نبیوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حق جاننے اور سمجھنے اور بوجھنے کے باوجود صریح طور سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ہیں ان کے اعمال اور یہ ہیں ان کے کرتوت، مگر دعویٰ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جھوٹے دعوے اور دھوکہ اور فریب پر مشتمل آرزویں اور تمنائیں، یہ ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی ان کے اس پرفریب دعووں اور تمناؤں اور آرزوؤں میں سے ایک دعوے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس آدمی کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ قرآن کی وضاحت اور صراحت سے جو اور جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عیسائی اور نصرانی نہ ہو۔ تو یہ اپنے اپنے طور پر اور اپنی اپنی جگہ پر یہ اس طرح سے اتنا بڑا دعویٰ کرتے تھے۔ اب اس دعوے میں دو چیزیں موجود ہیں۔ ایک تو اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنا،
اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھنا، اور اتنے سارے کالے کرتوت کے باوجود اور اتنی ساری بے ایمانیوں اور بدعمالیوں کے باوجود اپنا تزکیہ کرنا اور اپنی تعریف خود کرنا، اپنے منہ مٹھو بننا، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ جو جنت میں وہی جائے گا جو نصارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ان کے اس دعوے کی حقیقت کھولی اور اس کو واضح فرمایا، تلک امانیہ، اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی بے سر و پیر کی تمنائیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ان کی آرزویں ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو ان کے تعلق سے حقیقت کا پتہ بھی کرنا ہے اور اس دعوے کی حقیقت کو پتہ کرنا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے، قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے کہ آپ دلیل لاؤ، واضح دلیل لاؤ، جو ایسی بات کر رہے ہو اور اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو تو اس دعوے پر کوئی دلیل تو لاؤ گے۔ اگر آپ سچے ہیں اور اگر آپ صحیح ہیں تو سچا اور صحیح آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو اپنی بات پر دلیل پیش کرتا ہے۔ دلیل کے بغیر، حجت کے بغیر، برہان کے بغیر آدمی کچھ بھی دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر لوگوں کے دعووں کو اور لوگوں کی تمنا اور آرزوؤں کو اگر حقیقت مان لیا جائے اور اس کو سچ مان لیا جائے تو آدمی تو پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اس دعوے کی حقیقت کو واضح کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی بے دلیل آرزو اور تمنا ہے۔ اب اگر یہ دلیل پیش کر دیتے ہیں تو جو ہے کیا نام ہے، ان کی بات مان لی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع سے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، جتنے بھی رسول آئے ہیں، سب کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہی واضح فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اعتراف کرتے ہو، تو تم بلا شک و شبہ جنت میں جاؤ گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہمیشہ اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی الوہیت کا اور اللہ رب العزت کی عبادت کا منکر ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ٹھہرانے والا ہوگا، شرک کرنے والا ہوگا، تو وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تورات میں بھی بیان فرمایا ہے، انجیل میں بھی بیان فرمایا ہے، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں بیان فرمایا ہے، اور زبور میں بھی بیان فرمایا ہے۔ سب میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور سے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی برحق معبود نہیں ہے، تو تم سب لوگ صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول اسی لیے بھیجے کہ تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی تنہا واحد عبادت کرو، اور طاغوت اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے بچو۔ تم نے تو عزیر علیہ السلام کو معبود بنا لیا ہے،
تم اللہ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، تم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا ہے، مریم کو معبود بنا لیا ہے، تم نے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا ہے، تم اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کرتے ہو، پھر یہ تم دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ پھر یہ تم تمنا اور یہ آرزو کیسے کر رہے ہو؟ تو ضروری ہے کہ کوئی انسان جب کسی چیز کا دعویٰ کرے اور کسی چیز کی تمنا کرے تو ضروری ہے کہ اس کے دعوے کی بنیاد یہ قرآن اور حدیث اور دلائل پر ہونا چاہیے۔ دلائل اگر نہیں ہے انسان کے بعد، آپ دیکھیے قرآن کریم میں اٹھائیے جتنے بھی انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے، ان میں سے کچھ انبیاء اور رسول کے نامزد واقعات اللہ تعالیٰ نے جو ہے باقاعدہ اس قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے سارے انبیاء اپنی قوم سے یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ سارے انبیاء نے اپنی قوم سے یہی بات کہی ہے، یہی بات ہود نے کہی، یہی بات صالح نے کہی، یہی بات شعیب نے کہی، یہی بات جو ہے نوح نے کہی، یہی بات ابراہیم نے کہی، یہی بات یوسف نے کہی، یہی بات یعقوب علیہ السلام نے کہی، سارے انبیاء نے بات۔ تو جب یہ کامیابی کا اور جنت میں جانے کا راستہ ہے اور تم اس سے ہٹ کر کے تمہارا ایمان اور تمہارا عمل ہے، تمہارا ایمان شرکیہ ہے، تمہارا عمل اللہ رب العزت کی ہٹ دھرمی پر، اللہ رب العزت کے سے بغاوت اور نافرمانی پر مشتمل ہے، پھر تم ایسی باتیں کیسے کرتے ہو کہ ہرگز داخل نہیں ہو سکتا ہے جنت میں مگر جو یہودی ہو یا نصرانی ہو؟ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہاں ایک بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کا تذکیہ کیا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دیا، اور دوسری بات اس میں یہ موجود ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اپنوں کے علاوہ دوسروں کو جنت سے محروم کر دیا، یعنی ان کی نظر میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جنت میں نہیں جائیں گے جو اصل جنت کے مستحق ہیں۔ تو ایک تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق قرار دیا اور دوسروں کو جنت سے محروم قرار دیا، گرچہ وہ ایمان، عقیدہ توحید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری پر زندگی گزاریں، لیکن انہوں نے سبوں کو جنت سے محروم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں یہودیوں کے اور نصرانیوں کے اس پرفریب دعوے کا تذکرہ کر کے اس کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ہے اور کہا ہے کہ یہ بے دلیل، بے سر و پیر کی بات ہے، ان کی بات کی طرف توجہ مت دیجیے، یہ جھوٹی اور من گھڑت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی جھوٹے دعووں اور جھوٹی تمناؤں اور آرزوؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی اور سچے جو ہے کیا نام ہے دین اور عقیدے اور اسلام پر قائم اور دائم رکھے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔